الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلوات حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ پہلی خوبی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیکیوں کو انجام دے۔ اب یہ قرآن کے وہ جملے ہیں جس سے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ان کی بات ہے۔ اپنے مشہور خطبہ صفات متقین نہج البلاغہ میں اس جملے کو اس وقت کوٹ کیا، اس آیت کے حصے کو، اس آیت کو، کہ جب حمام صحابی نے کہا مولا صرف المتقین، مجھے متقین کے اوصاف ایسے بتائیے جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، تو مولا نے اس آیت کے ذریعے سے کہا تقوی اختیار کرو اور نیکیاں کرو۔ تو اس وقت امام نے کہا مولا اتنا کافی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تفصیل سے بیان فرمائیں۔ جیسے کچھ مومن تھوڑی سی مجلس میں راضی ہو جاتے ہیں، ایک تقریر پڑھتے کافی ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، حسین کا ذکر اور سنیں، علی کا ذکر اور سنیں، دین کی باتیں اور سنیں۔ ہر ایک کی اپنی معرفت ہے، اپنی رغبت ہے۔ کچھ ابو ذر جیسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی رسول کو دیکھتے تھے کہ بیٹھے ہیں، موقع مناسب ہے، جا کے علم سیکھ لیتے تھے۔ کچھ ایسے رسول کی محفل میں ہوتے تھے کہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کب بات ختم ہو، کب نماز ختم ہو تاکہ ہم نکل جائیں۔ اور قرآن کہہ رہے کہ ان منافقوں کی حالت یہ تھی کہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کوئی مصیبت آ گئی ہے، لیکن جب باہر نکلتے تھے رسول کی باتیں توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ قرآن کہہ رہے ماذا قال آنفاً، پھر اہل علم سے پوچھتے تھے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ جب رسول کی زندگی میں پوری توجہ چاہتا ہوں، سب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اہل علم جن سے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں رسول کی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیے کہ رسول کیا فرما رہے تھے۔ جب رسول کی زندگی میں امت علی کی محتاج تھی تو رسول کے بعد امت کیسے علی سے مستغنی ہو گئے۔ اور جب باہر نکلتے تھے تو یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں رسول کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کو بھیجا۔ عام کتاب بھی ہو، اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کا اسپیشلسٹ پڑھاتا ہے۔ گھبراتا نہیں کہ اتنے کروڑوں اربوں کا بجٹ جو ہر سال ایجوکیشن کے شعبے میں رکھا جاتا ہے، یہ بہت کم ہے۔ اس لیے کہ اگر ہر بندہ خود کتاب کا مطالعہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ جو جاگ رہے ہیں یعنی ٹیچر کے بغیر، معلم کے بغیر، اسپیشلسٹ کے بغیر اگر خود بخود اسٹڈی شروع کر دے
کوئی بات سمجھ آئے گی، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، گھبرا تو نہیں گئے؟ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ڈیلی میں کر رہا ہوں، میرے چہرے پہ تھکاوٹ نظر نہیں آئے گی، آپ کے چہروں پر بھی تھکاوٹ نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ چھوٹی سی بارش کربلا والوں کو کربلا کے ذکر سے روک نہیں سکتی۔ کربلا کا ذکر روز زندہ کرتے ہیں کہ جس کربلا میں تیروں کی بارش میں مولا حسین نے نماز جماعت ادا کی۔ یہ تو پانی کی بارش ہے۔ اگر کربلا والے گھر بیٹھتے ہیں پانی کی بارش کی وجہ سے، تو جب امام زمانہ آئیں گے اس وقت تو ٹینکوں میزائلوں کی بارش ہو رہی ہوگی۔ علی والے ایران والوں نے بتا دیا، چاہے تمہارے پاس ایٹم بم ہو، چاہے تمہارے پاس جو مرضی جدید ٹیکنالوجی ہو، ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جس کے سامنے وہ عمر ابن عبد ود تھا جو 1000 کا مقابلہ اکیلے کرتا تھا، اور قرآن کہہ رہے بالغت القلوب الحناجر، سارے صحابہ کے دل یہاں سے نکل کے یہاں پہ آ گئے تھے۔ جس مولوی سے ترجمہ مرضی کروا لینا، جنہوں نے امریکہ پہ اڈے دیے وہ ڈر رہے تھے کہ امریکہ کہیں کھا نہ جائے، اب پالا ان سے پڑا تھا جیسے خندق میں علی نے عمر ابن عبد ود کو مارا تھا، اور غربت علی یہ افسروں میں عبادت کے سکنین کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ علی کے ایک ضربت سکنین کی عبادت سے افضل ہے۔ آج علی والوں نے اسی عمر ابن عبد ود کی طرح سپر پاور کی نام کو خاک میں رگڑ دیا۔ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں، یہ کربلا والوں کو علی والوں کو پریشان نہیں کریں، ان کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ جو 12ویں امام کے منتظر ہیں اور وہ منتظر ہیں، اسے چاہیے اپنے آپ کو حبیب ابن مظاہر کی طرح ایمان میں جوان بنائے۔ اگرچہ ایج زیادہ بھی ہو جائے لیکن ایمان علی والوں کا جوان ہوتا ہے۔ لہذا سے کر رہا تھا کہ متقین کی یہ صفات جو نہج البلاغہ میں امام نے بیان فرمائی، لیکن اس سے پہلے قرآن کی چند آیتیں کہ جس میں متقین کی صفات بیان ہے۔ دوسری سورہ بقرہ جس میں پہلی ہی آیت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بلا ریب کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی کوالٹی اور صفت یہ ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب قبر کا حساب ہے، حشر ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، کبھی خدا بھی غیب ہے، لیکن خدا اپنے آثار کے ذریعے اپنی مخلوق کے ذریعے موجود بھی ہے، غیب بھی ہے۔ ہر غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو جاگ رہے۔ ظاہر قرآن بھی حجت ہے، میں باطن قرآن بتا رہا ہوں، وارثان قرآن کی فرمان کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ وہ غیب کون سا ہے جس پہ مومنین متقین ایمان رکھتے ہیں، اور انہیں ہی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، کسی اور کو ہدایت نہیں دیتی۔ امام صادق فرماتے ہیں وہ متقی کہ جنہیں قرآن ہدایت دیتا ہے وہ غیبت امام زمانہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند سلامت رہے، تھک تو نہیں گئے؟ لہذا پہلی کوالٹی غیب پر ایمان۔ نوجوانوں، اگر غیب پر ایمان ہوگا، خدا دیکھ رہا ہے تو رات کے وقت یا کسی بھی ٹائم موبائل پہ ایسی چیز نہیں دیکھو گے جس سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہو جائے۔ جیسے اپنے پیٹ کو
حرام رزق سے پاک رکھنا فرض ہے امام کی نصرت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے اور نیکیوں کی توفیق کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، ماتمداری کی قبولیت کے لیے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کو بھی ایسا پاکیزہ بنائیں کہ یہ آنکھیں اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں۔ سلامت رہیں۔ آج بھی میں علی پور بعض علاقوں میں یہ بات میں کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں تو یہ نہ سمجھیں یہ جو 4 کیمرے دنیا کے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک نہیں زمین کو بھی کیمرہ بنا دیا۔ یہ فرشتے بھی کیمرے کی صورت میں کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح خود خدا بھی گواہ ہے۔ بلکہ آیت کہتی ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے، رسول بھی دیکھ رہے، اور مومنون سے مراد بانا ایمان بھی دیکھ رہے۔ لہذا جب ہمارے اعمال امام کے پاس پیش ہوتے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہماری خلوت اور جلوت میں فرق نہ ہو، ہماری تنہائی ہو یا محفل ایک جیسی ہو، اور ہمارا غیب پہ ایمان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ہر حالت میں خدا کے فرما بردار رہیں گے۔ لہذا الذین یؤمنون بالغیب، اور یہی زمین کوئی بھی دنیا کی زمین ہے، خدا نے اسے کیمرہ بنا دیا، اور قرآن میں یومئذ تحدث اخبارہا کہ یہ زمین روز قیامت اپنی خبریں دے۔ آج بڑے چینل ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کی اکثر کی خبریں صحیح بھی نہیں ہوتی، کسی پر اطمینان بھی نہیں ہوتا، لیکن زمین جو خبریں دے گی اس میں 100% اس میں حقیقت ہوگی، سچائی ہوگی کہ فلاں حسینیہ میں ممتاز آباد میں بیٹھ کے فلاں بندے نے فلاں جگہ مجلس حسین سنی تھی، فلاں جگہ نماز پڑھی تھی، فلاں جگہ ماتم داری ہوئی تھی۔ یہ ساری خبریں زمین دے گی، اور یہ خبریں زمین روز قیامت جو دے گی، لیکن دنیا میں بھی جو جاگ رہے ہیں، اہل معرفت بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، اہل علم کو سننے والے بیٹھے ہیں، دنیا میں بھی کوئی ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے یہ زمین خبریں دیتی ہے۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے، روایت میں ہے کہ بی بی نے پہلی رات کیا سنا، شادی کی پہلی رات ہے، کیا سنا، زمین علی سے باتیں کر رہی ہے، علی زمین سے باتیں کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ، سلامت رہے، سب کو پہنچاؤں گا آخری دم تک، آخری بند تک، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جب یہ منظر دیکھا مظہر العجائب کی، یہ عجیب کمال اور معجزے کو دیکھا، تو اس دہشت میں سور مولا رحمت علی کے اس کمال کو دیکھ کر اپنے بابا کے پاس گئی اور جا کے عرض کی، بابا میں نے رات کو مظہر العجائب کی ایک عجیب حقیقت و کمال کو دیکھا کہ زمین علی سے گفتگو کر رہی تھی، علی زمین سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ راز کیا ہے؟ کہا بیٹی، اللہ نے یہ جو قرآن میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا ان اللہ قد امر الارض ان تخبر زوجک، اے میری بیٹی، اللہ نے زمین کو، کوئی ابو تراب کی جو تراب ہے یہ زمین، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ شرق میں کوئی کام ہو یا غرب میں، وہ علی کو آ کے خبریں دیتی۔ تو نہیں گئے، سلامت رہیں۔ لہذا یہ پہلی کوالٹی ہے متقین کی، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی خوبی یاد کریں، آیتوں کو پورا سال اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ان پہ عمل کریں، رات کو سوتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارا غیب پہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال پہنچتے ہیں،
کہ آج سارے دن جو میں نے کام کیے کیا ایسا کیا کہ میرا ایمان تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں کہ جنت چلا جاؤں۔ یقیناً سنی ہوگی یہ روایت، اگر جس نے سنی ہو ہاتھ کھڑا کرے، اگر اکثر نے سنی ہے تو مجھے اور بات بیان کرے۔ چلو اگر نہیں بھی سنی تو پھر تذکرے کے لیے دوبارہ، اگر سن لیے تو دوبارہ تذکرہ۔ امام نے فرمایا ایسا کرو، چوتھے امام نے فرمایا اگر تو گناہ نہیں چھوڑ سکتا پھر خدا کا رزق کھانا چھوڑ۔ جو جاگ رہے تھے نہیں گئے، تو اس وقت اس نے اپنی مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں، رزق کہاں سے آئے گا؟ خدا کی طرف سے آئے گا۔ پھر مولا نے فرمایا دوسرا سلوشن حل یہ ہے، گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہو، خدا کی زمین پہ رہنا چھوڑ دو۔ ابھی بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند پہ چلے گئے ہیں، وہاں لوگوں نے اپنے فراٹ لینا شروع کر دیے۔ صاحب دو کا فراٹ ہے، چاند پہ اگر جانا ہے تو پہلے علی سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے فرمایا صلونی قبل ان تفقدونی انی عارف طرق السماوات من الارض۔ اے دنیا والو، علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مریخ پہ جائے، چاند پہ جائے، آسمان پہ جائے۔ علی فرماتے ہیں اے دنیا والو علی سے پوچھ لو، کیونکہ علی زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں پہ جاتا ہے۔ آپ کا ایمان نہیں ہے کہ علی آسمان کے راستے جانتا ہے؟ اگر اس زمانے میں، علی کے زمانے میں ڈاکٹر قدیر جیسا ہوتا تو علی بتاتے کہ بہتر ایٹم بم کیسے بنایا جا سکتا۔ جب فضا سونا بنا رہی تھی گھر میں، فاقہ دیکھا تو فضا کیا بنا رہی ہو؟ جو جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا ان کے ایمان کی تازگی کے لیے مزید بیان کر رہا ہوں کہ کیا بنا رہی ہو؟ قوم والا فاقے تھے، سونا بنا رہی ہوں۔ کہا اگر ترکیب یوں بدل دیتی تو بہتر بن جاتا۔ یعنی سونا بنانا جانتے تھے، بنانا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے شیعوں کو بھی دنیا میں الجھانا نہیں چاہتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو پہلی آیت ہے یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اہل معرفت بیٹھے، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ برات نہیں کہ نماز پڑھی ایسے جاتی ہے کہ بے شک حرام کھایا وہ پڑھ لی، نماز تو پڑھ لی لیکن قائم نہیں ہوئی۔ اس کا حلال کھانا پہلی شرط ہے نماز قائم کرنے کے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس نے خمس کھایا ہو، زکوٰۃ کھائی ہو، جس نے کرپشن کی ہو، جس نے ملاوٹ کی ہو، جس نے جاب میں ڈنڈی ماری ہو، صحیح طریقے سے جاب نہ کی ہو، حکومت تنخواہ دے رہی ہے پھر بھی رشوت مانگ رہا ہے، اس بندے کا کام کرنا ہو، تو معصوم فرماتے ہیں آخری زمانے میں سب سے نادر چیز جو ہوگی وہ رزق حلال ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری باتیں عزاداریاں قبول ہوں، ہماری اولاد فرما بردار اور نیک ہو جائے، ہماری بیویاں نیک ہو جائیں، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، خشک روٹیاں کھا لینا، کرپشن نہ کرنا، حرام کا رزق گھر میں نہ لانا، یہ برکت بھی اٹھا دیتا ہے، بیماریوں کو بھی لے کے آتا ہے، جتنا لاؤ گے تو اتنا لگ جائے گا۔ یہ روایات بتا رہی ہیں۔ ہم ان آل محمد کو مانتے ہیں جنہوں نے خلوص سے خشک روٹیاں دی تھی، پورا سورہ دہر کا سیدھا بن گیا۔ لہذا انہوں نے بتایا کم کھائیں، خشک کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ گھبرا تو نہیں گئے کہ مولانا صاحب نے تو ہمارے سارے راستے ہی بند کر دیے، کل سے تو گھر میں فاقہ ہوگا۔ تو یہ 4 دن کی زندگی ہے بھائی، ایسے رزق کو کیا کرنا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کے پاس وقت کا حاکم آیا، چونکہ عبداللہ ابن مسعود علی کے فضائل پڑھتا تھا اور علی کے فضائل پڑھنے پہ پابندی تھی، صحابی رسول ہے، تو اسی جرم میں علی کے فضائل پڑھنے کے جرم میں عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑ دی۔
یاد نہیں؟ حاکم کو پریشانی ہوئی کہ کہیں میرے خلاف وہ ابو ذر کی طرح دھرنا ہی نہ دے دے. یہ پہلا دھرنا ابو ذر نے شروع کیا. حاکم کے خلاف غریبوں کو اکٹھا کر کے کہا اگر تو نے اتنا بڑا محل اپنے مال سے بنایا تو اسراف کیا ہے, اگر بیت المال سے بنایا تو مسلمانوں کے حق پہ ظلم اور ڈاکہ ڈالا ہے. آج تو پوچھتے ہی کوئی نہیں کوئی عربوں کی طرف سے کرے. اس زمانے میں صحابہ پوچھتے تھے حاکم وقت سے جو ابو ذر جیسے سچے صحابی تھے. لہذا عرض کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود حاکم کو تھوڑا احساس ندامت ہوا, پہنچا تیمارداری کے لیے, کہا بیت المال سے تیرا وظیفہ بڑھا دوں. کہا مجھے اس وظیفے کی ضرورت نہیں, مجھے رسول اللہ نے بتا دیا ہے اور میں نے بیٹیوں کو تعلیم دے دی ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو, رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ تھے ایمان والے صحابہ. سلام ہے ان صحابہ پہ کہ جنہوں نے غدیر کا عہد بھی نہیں توڑا, اہل بیت سے وفا بھی کی. اور یہی بات آپ اقبال فرما رہے تھے کہ محمد سے جو سو گئے ان کو جگانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا دونے جو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. جنہوں نے شعر کو سمجھا ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے اگر اسی شعر کو سمجھ لے تو غدیر میں آ جائے, ہر میدان سے نکل جائے. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے سال شہر مظفر گڑھ میں اسی شعر کی یہی تشریح کی تھی. کراچی سے آئے ہوئے مومنین نے کہا کہ ایسی تشریح کبھی ہم نے نہیں سنی. اگرچہ کراچی کے بڑے بڑے علماء کے اشرے اٹینڈ کیے, پوری توجہ چاہتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے تھے روایات بھی ہے, بیوی کے خطبے میں بھی ہے کہ میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے غدیر والا عہد نہیں توڑا. یہ عہد رسالت سے بھی تھا, اللہ سے بھی تھا. یہی بات ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے غدیر والے محمد سے بیعت, محمد علی کی بیعت لی تھی, اس عہد سے وفا کر لی, تو یہ دنیا کیا تو تقدیریں بدل سکتا ہے, پہلوان کی طرح جنت باندھ سکتا ہے. سلامت رہیں. جن کو یقین نہیں ہے تقدیریں بدلنے پہ, بتا دو کہ کیسے یہ تقدیریں بدلتے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایران کی جنگ سے پہلے حالات اور تھے. پوری امت مسلمہ کی تقدیر امریکہ کے ہاتھ میں تھی. مرد مومن علی خامنائی نے اپنی نگاہ سے ساری تقدیر پھیر کے, پہلے امریکہ سپر پاور تھا, اب ذلت کا معیار بن چکا ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران عزت اور طاقت کا معیار بن چکا ہے. لہذا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. تو عرض یہ کر رہا تھا, بات سے بات نکلتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ. دوسری خوبی متقین کی نماز قائم کرنے کی پہلی شرط رزق. جنہوں نے بات سمجھی, رزق کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے. پہلی شرط خشک روٹی کھانے, بچوں کو خشک روٹی کھلا دیں. ضرور نہیں بڑے بڑے کالجز میں بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے ادھر ادھر کے ہاتھ ماریں, گورنمنٹ اسکول میں پڑھا دیں, لیکن بے شک وہ سیدھا لباس پہنا دیں, بڑی بڑی گاڑیاں نہ لے کے دیں, رزق حلال کھلائیں. تمہارے لیے بھی وہ بچہ رحمت, تمہارے اعمال بھی قبول, اولاد بھی نیک رہے گی. اور یہی اولاد بڑھاپے میں والدین کی قدردان بھی ہوتی ہے, خدمت گزار بھی ہوتی ہے. جنہوں نے حلال رزق کھلایا ہوتا ہے اور جنہوں نے حرام کھلایا ہوتا, کوئی اولاد اولڈ ہاؤس میں والدین کو پہنچا کے آتی ہے, انسلٹ کرتی ہے, آخری عمر میں ان کی بات نہیں مانتی. اگر اتفاق ہے میری ان باتوں سے تو ضرور پڑھے گا. دوسری خوبی نماز قائم کرتے. میں نے عرض کیا
نماز قائم کرنے کے لیے پہلی شرط رزق حلال، دوسری شرط نماز ایسے پڑھے جیسے علی پڑھتے تھے۔ نماز کا طریقہ بھی وہی، وضو کا طریقہ بھی وہی، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لولا یا علی ما عرف المؤمنون بعدی، علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ تو مومن کا پتہ چلتا ہے کہ علی کا فرما بردار ہے یا نہیں، اب پتہ چلے گا کتنا ایمان۔ طریقہ نماز کا وہی ہو جو علی کا طریقہ، چونکہ رسول خدا کے بعد دو طریقے ہو گئے، ایک صحابہ کا طریقہ، ایک علی و اہل بیت کا طریقہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کی زندگی میں کوئی فرقے نہیں تھے، یہ فرقے بعد میں بنے۔ ہم مانتے ہیں جناب ابو حنیفہ 2300 سال بعد آئے، جناب مالک 2300 سال بعد آئے، جناب شافعی احمد شافعی یہ 2300 سال بعد آئے، احمد بن حنبل بعد میں آئے۔ مانتے ہیں یہ فرقے بعد میں بنے، یہ فرقے بعد میں بنے، لیکن ایک فرق ایسی تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، اور صرف تھی نہیں، جو تھک گئے، جو حبس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کروں۔ اہل سنت بھائیوں کے علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے عمار سے فرمایا تھا، ایک فرقہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اس فرقے کی تائید اللہ کے رسول نے کی تھی، اور بہت ساری روایات ہیں۔ اہل سنت کے عالم دین اپنی کتاب مناقب خوارزمی میں لکھتے ہیں کہ عمار جیسے صحابی سے فرمایا، اے عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا فاسلک مسلک علی فانه لن یخرجک من الهدى ولن یدخلک فی الضلال۔ جو مومن ابھی تک نہیں سمجھا اس بات کو اور ادھر ادھر دھیان کر کے بیٹھا تھا، اس کے لیے یہ جملے اس کے ایمان کی تازگی کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، حق کی پہچان کے لیے اپنے سنی بھائیوں تک بھی یہ بات پہنچائے گا کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہو اور اکیلے علی دوسرے راستے پہ چل رہے ہو، علی کے مسلک کہتے راستے پہ چلنے کو، علی کے مسلک پہ چلنا، کیوں؟ علی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں کریں گے، گمراہی میں داخل نہیں کریں گے۔ غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں مجمع بہت ہے، لیکن نعرہ ویسے نہیں لگا جتنا میں نے بھی زور لگایا، جتنا بڑا مقام تھا علی کا۔ گپے لگانے کی بجائے، موبائل دیکھنے کی بجائے، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ مجلسیں دلوں کی حیات ہے، یہ عقل کی نورانیت کا باعث ہے، ان لمحوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مجلس فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، روز قیامت قرآن میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان جو عمل کرے گا خدا کے کیمرے سامنے دکھا دے گا۔ ہمارے باقی 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں کون سے ایسے اعمال ہیں، خدا راضی ہے یا نہیں، لیکن مجلس حسین پہ خدا راضی ہے۔ اور یہ بھی حدیث مصطفیٰ میں ہے، احب اللہ من احب حسینا، لوگوں نے بڑی کوشش کی خدا کو راضی کرنے، بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی نسخہ بتا دیا کہ خدا کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلامت ہے، تمہارے مولا علی نے نماز قائم کر کے بتا دی۔ صفین میں شدید جنگ ہے، مولا بار بار
सूरज को देख। साहब का मौला क्यों बार बार सूरज को देख रहे हैं? फरमाया मैं देख रहा हूँ ज़वाल का वक्त हो ताकि नमाज अदा। मौला जान की हालत में नमाज, ये कोई नमाज का वक्त है? जैसे कुछ मादनी मोमिन भाई कहते हैं भाई ये रूस है, ये नमाज का वक्त है। भाई मौला अली क्या मानने वाले हैं वो समझा रहे हैं कि तीर और तलवार भी चल रहा हो तो जब नमाज का वक्त हो जाए तो पहले नमाज पढ़ो। इमाम फरमा रहे हैं इसी नमाज के लिए तो हम जंग कर रहे हैं। मिलके दरूद पढ़े बार मोहम्मद। इमाम ने नमाज कायम करके दिखाई कि नमाज कायम कैसे होती है, और ऐसी नमाज कायम की कि इमाम की नमाज का कुरान में कसीदा बन गया। किसी और की नमाज का कसीदा कुरान में जिक्र नहीं है। हत्ता रसूलुल्लाह की नमाज का कसीदा अल्लाह ने नहीं पढ़ा कुरान में, लेकिन अली मौला की नमाज का कसीदा पढ़ा। फकत नमाज का ही नहीं बल्कि ज़कात का कसीदा भी अल्लाह ने कुरान में क़यामत तक के लिए लिख दिया कि अली के फज़ाइल के मुनकर हर दौर में पैदा होंगे। अपने गवर्नरों को लिखेंगे कि जो अली के फज़ाइल बयान करे उसकी मैसम की तरह ज़बान काट दो। अगर कोई अली के नाम पे नाम रखे उसकी गर्दन उड़ा दे। लेकिन जितने भी दुनिया के मुहर्रिख आए, कलमे खरीदी गई, ज़बानें खरीदी गई, हुकूमतें खिलाफ रही, लेकिन अल्लाह ने कुरान में अली का ऐसा कसीदा पढ़ दिया न कोई हाकिम मिटा सकता है, न मुहर्रिख मिटा सकता है, न कलमों को खरीदा जा सकता है। और ऐसा कसीदा जिसमें एक फजीलत नहीं, अली की 3 फजीलतें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। एक अंगूठी थी, अल्लाह ने कहा तेरी ज़कात भी कबूल, तेरी नमाज ऐसी नमाज कोई नहीं, तूने दी एक अंगूठी है, मुझे इतनी पसंद आई है कि तेरे सर पे भी और तेरे ताहिर बेटों के सर पे भी क़यामत तक के लिए मैंने विलायत का ताज सजा दिया। कुछ लोग लफ्ज़ विलायत सुन के घबरा जाते हैं। भाई अकीदे में तो हर मोमिन कहता है कि अली मौला, और जो अली को मौला नहीं कहता वो फिर रसूल को भी मौला नहीं मानता। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो। जो जो मोमिन रसूल को मौला मानता था वो अली को भी मानता था, मानता है, मानता रहेगा। और जो रसूल को मौला नहीं मानता था, न उस वक्त मानता था, न अब मानता है, न वो रसूल को मानता था, न अली को मानता। तो अली की विलायत का, इमामत का इनकार, रसूल की रिसालत का इनकार। एक दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाला। बस ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देता, इंशाअल्लाह आप भी वक्त पे तशरीफ़ लाया करें। ये मसाइब के अय्याम हैं, अज़ादारों आज 2 मुहर्रम हैं। उम्मत ने मौला हुसैन से आम वतन नहीं छोड़ा है, ऐसा वतन छुड़वाया, कहीं नाना की कब्र है, कहीं माँ ज़हरा की कब्र है, कहीं भाई हसन की कब्र है। आप में यकीनन ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिरोने मुल्क जाके कोई मुलाजमत की होगी। कितना मुश्किल होता है अपने वतन को छोड़ना, अपने घर वालों रिश्तेदारों से जुदा होना,
یہ تو حسین کا وہ مدینہ ہے جس میں بچپن میں رسول کندھوں پہ سوار کرا کے بتاتے تھے امت پہچانو اگر سواری اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ امت کو سمجھاتے تھے کہ اگر حسین پشت پہ آ جائے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ سجدے کو غلامی کر دو، اے میرے رسول حسین کو تکلیف نہ ہو اگرچہ میری نماز لمبی ہو جائے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس میں حسین کا بچپن گزرا ہے۔ حسین نے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارا، اپنے بابا علی المرتضیٰ کے ساتھ وقت گزارا، لیکن جب امت نے اس مدینے میں حسین کو رہنے نہیں دیا عزادارو تو آئے ہیں مولا حسین اپنے نانا کے مزاج پہ۔ پہلا جملہ آ کے کہا نانا تیری امت مجھے تیرے شہر میں اب رہنے نہیں دے۔ اجرکم اللہ بڑے حوصلے سے عزادارو سنتے ہو نا، روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ ہم تو چند منٹ گریا کرتے ہیں اس مصیبت پہ۔ روایت کہتی ہے مولا حسین ساری رات نانا کے مزار پہ روتے رہے، جب گریا کرتے کرتے نیند آ گئی، نیند میں نانا کو دیکھا، قبر سے باہر آئے اللہ کے رسول، مولا حسین کو سینے سے لگایا اور مولا حسین سے کہتے ہیں بیٹا حسین کیوں پریشان ہو؟ ایک جملہ کہا اپنی ماں زہرا کی طرح، نانا اب میں زندگی سے تھک چکا ہوں، مجھے زندہ قبر میں لے لیجیے۔ اللہ سنو گے رسول اللہ کا جواب، جیسے مولا حسین کا یہ جملہ اسی طرح بی بی نے بھی جملہ مدینے میں فرمایا تھا جب امت نے اتنا ستایا تھا۔ مولا علی سے کہا زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، بی بی نے کہا یا علی ان سے کہہ دیجئے اب یہ رونے والی زیادہ دیر تمہارے درمیان میں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور بی بی کو اتنا ستایا گیا جیسے مولا حسین کا جملہ تھا نانا مجھے زندہ قبر میں لے لیجئے، اسی طرح بی بی اتنی تنگ آ چکی تھی تو اتنا ستایا گیا، رسول کی بیٹی کو کہا اللہم عجل وفاتی، پروردگار زہرا اب تھک چکی ہے، زہرا کو زندگی کی ضرورت نہیں، زہرا کی موت میں جلدی کر۔ اجرکم اللہ۔ بڑے حوصلے سے عزیزان بڑے حوصلے سے سنتے ہیں نا، امام حسین نے جب یہ جملہ کہا نانا مجھے زندہ قبر میں لے لیجیے، سنو گے عزیزانو میرے سنی شیعہ بھائیو، رسول اللہ کے جملے ہیں انی اراک مرملا بالدماء فی ارض یقال له کربلا، اے میرے حسین تیرے دفن کی جگہ مدینہ نہیں کربلا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تیرا نانا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ امت 3 دن کا پیاسا تجھے شہید کر دے گی، تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے ذمہ داری سے ترجمہ کرو، کسی عالم سے جا کے ترجمہ کروا لینا، ذمہ داری سے جملے پڑھ رہو، اسے پڑھ کر مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرا بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں تجھے کفن نہیں ملے گا، تیرا کفن کربلا کی ریت بنے گی، تجھے غسل تیرے خون سے دیا جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تیرا غسل تیرے خون سے ہوگا، تیرا کفن کربلا کی ریت بنے گی۔ بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں تیری بہنیں اور بیٹیوں کیسی بنائی جائے گی۔ اللہ الوداع ہوئے مولا حسین، نانا کو الوداع کیا، آئے اس بھائی کی قبر پہ۔ آپ میں سے جس نے بھی سفر کیا پردیس میں ایک ایک عزیز کو مل کے جاتا ہے، جو زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں۔ مولا حسین بھائی حسن کی قبر پہ گئے، سارے وہ وقت گزرے ہوئے زمانے یاد آتے ہیں جب اپنوں سے کوئی جدا ہوتا ہے۔ عزیزانو
بھائی حسن کے فقط جگر کے ٹکڑے نہیں یاد آئے مولا حسین کو، بلکہ یہ بھی یاد آیا یہ میرا وہی مظلوم بھائی ہے جس کے جنازے پہ اجر رسالت کے لیے مسلمانوں اجرکم اللہ اجرکم اللہ مسلمانوں نے 70 تیر، میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ میرا وہ مظلوم بھائی ہے۔ کائنات میں کسی غریب کا بھی جنازہ گھر میں دوبارہ واپس نہیں آتا، اور امیر کے امیر بیٹے کا جنازہ، اور اگر فقط جنازہ واپس آتا شاید ہم پھر بھی نہ روتے، فقط جنازہ نہیں جنازے پہ 70 تیر تھے۔ میں کہوں گا مولا حسن پھر بھی خوش قسمت ہو، تیرے جنازے سے پہلے تیر نکالنے والی موجود تھی، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، کاش کربلا میں ہوتے کہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے۔ اجرکم اللہ، اجر بڑے حوصلے سے جو ماتم میں بیٹھے ماتم بھی کرتے رہے، آئے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ جس نے جگیاں 20 کے بالا تھا۔ عزادار مولا حسین کو وہ سارے منظر یاد آئے ہوں گے، کہا ہوگا اماں زہرا میرا آخری سلام۔ کربلا میں جب ہر شہید زین سے زمین پہ آتا مولا حسین کو آخری سلام کرتا۔ مولا حسین کو پتا تھا میں دوبارہ مدینے میں واپس نہیں آؤں گا، کہا ماں میرا آخری سلام۔ ماں کی قبر سے آواز آئی ہوگی بیٹا میں جنت البقیع میں نہیں، جہاں تو جائے گا وہاں مت جاؤ۔ وہ سارا منظر مولا حسین کو یاد آیا ہوگا، جب ماں کا زخمی پہلو ہوا، جب جلتا ہوا دروازہ گرا، جب بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی، جب ماں کو رونے نہیں دیا گیا، جب ماں کو جو رونے آئے میرے بہنوں بیٹیوں، مولا حسین کو وہ سارا منظر یاد آیا ہوگا، جب ماں کو ایسے تماچے لگے کہ بیوی کے گوشوارے گر پڑے۔ میں کہتا ہوں سکینہ تیرے گوشوارے نہ چھینے جاتے اگر تیری دادی زہرا کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو، بڑے حوصلے سے چند جملے سن لینا عزادارو۔ سارا منظر مولا حسین کو یاد آیا، الوداع کیا۔ روایت کہتی ہے، بہت ساری روایات ہے لیکن ایک روایت کہ بی بی جہاں جہاں قافلہ جاتا تھا بی بی ساتھ ہوتی تھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب شام کے قید خانے میں سارے کربلا کے مظلوم مستورات بھی، امام زین العابدین بھی قید تھے، جناب سکینہ نے دیکھا آسمان سے ایک وفد مستورات پائے جس میں ایک بی بی ہے جس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، سر کے بال کھلے ہوئے، سر میں خاک ہے، کبھی کہتی ہے ہائے حسین، کبھی کہتی ہے امت نے تجھے پیاسا شہید کر دیا، کبھی کوئی جملہ، کبھی کوئی مصائب کا جملہ۔ عزادارو اتنے میں جناب سکینہ کہتے ہیں جو ماتم کرنا چاہتے ہیں، جو قرصہ دینا چاہتے ہیں، جناب سکینہ کہتی ہے میں دادی زہرا کے قریب گئی، میں نے پہلو پکڑا، کہا دادی تیرے بعد ہمارے خیم میں جلا دیے گئے، دادی میرے کان زخمی ہے، دادی میرے بابا کے خشک گلے میں خنجر جلائے گئے، دادی ہمیں شام و کوفہ کے بازار اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے، شرم نہ کرو، پتہ نہیں اگلا محرم نصیب ہو یا نہ ہو، شفاعت طہرا لینے کے لیے یہ چند آنسو۔ جناب سکینہ مسائل بیان کرتی رہی، جب کر چکی تو زہرا بی بی نے کہا بیٹی سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رونا، یہ تیرے بابا کا تار تار کرتا، کہیں تیر لگے ہوئے ہیں، کہیں نیزے، کہیں تلواروں کے وار میرے پاس ہے، میں روزے قیامت آؤں گی اٹھتے کو اٹھا کے اللہ سے کون سی پروردگار جسے چکیاں پیس پیس کے مارا تھا، ارے کس جرم میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے گزارو مسائل کے
گریہ ہو چکا. بس آخری جملے یہ تھی مدینے سے روانگی. مدینے سے جانا بھی بڑا دردناک تھا لیکن مدینے واپس آنا اس سے بڑا دردناک تھا. بس ایک مصائب کا جملہ کہ ام المصائب نے پڑھا تھا جب نانا کے روزے پہ نظر پڑی, جب مدینے پہ نظر پڑی تو ام المصائب نے ایک جملہ کہا, مدینہ تو جدنا, جو ابھی تک نہیں رویا, مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے ہمارے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. فبالحسرات والاحزان جینا, اے نانا کے شہر ہم حسرتیں لے کے آئے ہیں. تو کون سی حسرتیں ہیں بی بی, ہمیں بھی بتائیے. بی بی اگلے جملے میں ارشاد فرماتی ہے, خرجنا من کے بالاہل جمعن, اے نانا کے شہر جب ہم نکلے تھے ہمارے سارے مرد زندہ تھے. رجعنا لا رجال ولا ولیلا, نانا کے شہر اب نہ علی اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ عباس ہے, نہ میرا بھائی حسین. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد وآل محمد اس قریب سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما.